اب انشاءاللہ سورۃ الانفطار کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا، اور مکی صورتوں میں اکثر یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، یعنی وہ اپنی حدیں توڑ کر نکل جائے گا، پھیل جائے گا، حتیٰ کہ پھر وہ بھاپ بن کے ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، یعنی ان کو کھول دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو آگے نام اعمال بھیجا وہ بھی وہ جان لے گی، اور جو مال و متاع پیچھے چھوڑا وہ سب اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ہر شخص نہ اپنے ماضی سے غافل ہوگا اور نہ اپنے مستقبل سے غافل ہوگا۔ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جو اب اس کے پاس موجود ہے یا آئندہ ہوگا وہ سب اس کو دکھا دیا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا، یعنی تو رب کی طرف نہ آیا، کون سی چیز تھی جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر کے اپنی جانب مائل کر لیا اور تو اپنے رب کو بھلا بیٹھا۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر اس نے ہموار فرمایا، یعنی اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء اچھے بنائے، تجھے خوبصورت بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا، لمبا، چھوٹا، کالا، گورا، چوڑا، پتلا، دبلا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں انسانوں کی بنائی ہیں، جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، یعنی قیامت کے دن جس دن انصاف ہوگا اس کو تم جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر کچھ فرشتے نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، کرامن معزز، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس لیے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہم پر محاسب مقرر ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فوراً سے بیشتر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اسے فوراً نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور وہ کبھی اس سے تھکتے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہیں، یعنی جنت میں ہوں گے اور وہاں پہ راحتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ فجار ویسے فاجر کی جمع ہے، اور یہ مسلمان بھی فاجر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مراد کافر، مشرکین اور منافقین ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے وہ اس میں، یا جائیں گے اس میں انصاف والے دن، یعنی قیامت کے روز اس میں داخل کیے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے، جہنم میں ضرور جائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کیسا ہے وہ انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے کہ وہ انصاف کا دن کیسا ہے۔ یوما، جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، نا مالک ہوگی کوئی جان کسی جان کی کچھ بھی۔ والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن یا حکم اس دن سارا اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی یا اس کے مالک نہ ہوگی، اس سے مراد کافر ہیں، ورنہ مسلمانوں کو بڑا اختیار دیا جائے گا، انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کے مضامین بھی اس پر گواہ ہیں۔ صحابہ کرام شفاعت کریں گے، اس اولیاء اعظام شفاعت کریں گے، مشائخ اعظام، علماء، فقہاء، حفاظ کرام شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، قربانی کے جانور شفاعت کریں گے، جو کچا بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ شفاعت کرے گا، اسی طرح رمضان کا مہینہ ہماری شفاعت کرے گا، سورۃ الملک شفاعت کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اور بے شمار مقامات پہ مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ہمارے لیے شفیع ہوں گے۔
تو یہ جو اس دن پریشان ہوں گے، بے قرار ہوں گے، اضطراب میں ہوں گے، یہ کفار فجار ہوں گے۔ اور انشاءاللہ مسلمان، بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، اور وہ بڑی شان کے ساتھ ہوں گے اور اہل محشر ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ عام لوگوں کا تذکرہ ہے، ورنہ ایک دوسرے کی شفاعت ہوگی، مومن، مسلمان اور پرہیزگار لوگ یہ بڑے راحت اور سکون میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔